الرحمن الرحيم نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اپنی اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے درود پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم الغدير. فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات. اگر زحمت نہ سمجھے تو اس سے بلندتر صلوات ہے. چونکہ موسم بھی سردی کا ہے بکھر کے آپ بیٹھے ہیں زیادہ سردی کا موجب بن جائے گا. اگر آپ سمٹ کے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے سردی بھی کم ہو جائے گی اور حسن مجلس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. سمٹ کے بھی بیٹھے اور آگے بھی آ جائیں بھائی. آگے آ جائیں آگے آ جائیں. آپ آگے آئیں گے تو آپ کے پیچھے سارے آگے آئیں گے. آگے اور آ جائیں وہ بھی سارے آ جائیں گے. سارے احباب آ جائیں. بسم اللہ بسم اللہ سارے آ جائیں پیچھے احباب. ماشاءاللہ اس سے خوبصورت اور اچھی صلوات کی تلاوت فرمائیے. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ دہر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس سورہ کی پہچان اور اس کے تعارف کے لیے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرو. یہ وہ سورہ ہے جو سارے کا سارا بطول کے گھر کی شان میں نازل ہوا ہے. اس وقت اترا جب دہلیز سیدہ سے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو روٹیاں تقسیم کی گئی. اس کی ابتدائی آیات، اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے. حل عطا علی الانسان، خالق کائنات
انسان کو ایک وقت یاد دلا رہا ہے، توجہ ہے سمجھو، ایک وقت یاد دلا رہا ہے کہ وہ وقت کہ جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا، انسان کا ذکر بھی نہ تھا۔ بعض اوقات ایک شے نہیں ہوتی مگر اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن انسان پہ ایسا وقت بھی تھا جب نہ انسان تھا نہ انسان کا ذکر تھا۔ پھر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے انسان کو مخلوط قطرے سے پیدا کیا، ملے جلے پانی سے پیدا کیا۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، وگرنہ اللہ نے ڈائریکٹ لفظ نطفہ بول دیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے نطفے سے انسان بنایا۔ اچھا حیرت کی بات ہے، مجھ جیسا طالب علم بھی اگر کوئی ایسی بات کرے تو کوشش کرتا ہے پردے میں ڈال کے بات کی، تو وہ خالق کے کائنات اس نے ڈائریکٹ لفظ بول دیا نطفہ۔ میرا اللہ، یہ تیرا کلام بچے بھی پڑھتے ہیں، مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، تو پردے میں ڈال کے بات کر دیتا تو میرا خیال ہے ذرا بہتر ہو جاتا۔ بعید نہیں آوازیں توحید ہے، خبردار مجھے نہ سمجھاؤ، میں اس کا بھی خالق ہوں جس کے کلام کو نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ میرا کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ نے نطفہ کہہ کے انسان کو اس کی اصل یاد دلائی ہے، خدا گویا بتانا یہ چاہتا ہے میں انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہوں۔ چار پیسے آ جائیں تو غرور نہ کرنا، امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے، غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے۔ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں جسے ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا۔ پھر فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر۔ ابھی تک جو میں نے ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اس میں کچھ کام تھے اللہ کے، کچھ کام ہے بندے کے۔ انسان بنانا کس کا کام ہے؟ سارے بولو، اللہ کا۔ سننے والا اور دیکھنے والا بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ہدایت کا راستہ دکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب راستے پہ چلنا یہ بندے کا کام ہے۔ اب چاہے اس راستے میں چل کے شاکر بنے، چاہے تو رستہ چھوڑ کے کافر۔ اچھا یہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، کیا اللہ نے ہمیں بولنے والا نہیں بنایا؟ آپ ذرا بولتے آئیں گے تو میں چلوں گا بھائی، کیونکہ سردی پہلے زیادہ ہے، چادر آپ نے لپیٹ لی ہے اور ہاتھ بھی باندھے ہیں اور چہرے بھی اتر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اترنے نہیں دوں گا، بیداری سے ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے والا بنایا یا نہیں بنایا؟ سونگنے والا بنایا یا نہیں بنایا؟ چلنے والا بنایا یا نہیں؟ اس کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا دیکھنے والا بنایا، سننے والا، پھر فوراً کہا ہم نے رستہ بھی دکھا دیا۔ حقیقت کیا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ مجھ جیسا طالب علم میں کم از کم یہی سمجھا ہوں، کسی حد تک غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ہم نے سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، پھر فوراً کہا ہم نے رستہ بھی دکھا دیا۔ اب رستہ کوئی تو ایسا ہے جس کا تعلق یہ دیکھنے سے ہے یا سننے سے ہے؟ مجھے تو ایک ہی رستہ نظر آیا، وہ غدیر کا رستہ، من کنتو کہہ کے سنایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تھا۔ تو جو ہے سرگن ہوتا ہے۔ اب جو اس رستے میں چلے گا شاکر بنے گا، جو رستہ چھوڑے گا۔ یہ تو ہمارا احسان مانیے کہ ہم کسی کو تکفیریت کا فتویٰ نہیں دیتے، وگرنہ وہ کیسا اسلام ہوگا جس میں علی نہ ہو، وہ کیسا ایمان ہوگا جس میں کل ایمان کا وجود نہ ہو۔ نہیں سامعین کرام، یہ قدر، یہ وہ راستہ ہے ہدایت کا جس پہ چلو گے تو شاکر بنو گے،
इसे छोड़ोगे तो। अल्लाह ने फरमाया हिदायत का रास्ता दिखाना मेरा इन्ना अलैना। अच्छा, एक और आयत में फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत करना हमारी जिम्मेदारी है। मुतअद्दिद आयात ऐसी मौजूद हैं जिसका मफ़हूम तकरीबन जिनका यही बनता है कि हिदायत करना अल्लाह का काम है। ये हिदायत की कैसे जाती है? हिदायत के दो तरीके होते हैं। एक है आराउ तरीक, रास्ता दिखाना। एक तरीका है इरसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। मैं मिसाल दे देता हूं। मसलन मैं यहाँ आया, मैंने बाहर किसी जवान से पूछा मैंने इमाम बारगाह सदुपुरा में जाना है, कहाँ है? उसने मुझे कहा कि बस सीधा जाइए, राइट हो जाइए, लेफ्ट हो जाइए, राइट, सीधा इमाम बारगाह। ये है आराउ तरीक, रास्ता दिखाना। एक है इरसाल इलल मतलूब, मैं उससे पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है, वो कहेगा मेरे साथ साथ आते जाए, और वो मुझे अपने साथ यहाँ मंजिल तक ले आता है। ये है इरसाल इलल मतलूब, ये भी हिदायत है, वो भी है। इसकी मैं सादा सी मिसाल आपको दे दूं, यकीनन हर खासवान के ज़हन की दहलीज पे मेरा मकसूद, मेरा मतलब उतर जाएगा। क्योंकि हमारा ताल्लुक ऐसे कबीले से है कि हमें जिक्र मजलूम के लिए मुल्क के कोने कोने में जाना पड़ता है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि हम पहली मर्तबा किसी जगह पे जाएं तो हम उस रास्ते से ना आशना होते हैं, हम नहीं जानते कि रास्ता कहाँ है, कैसा है। फिर जब हम बानी को कॉल करते हैं, मसलन मास्टर साहब को हमने कॉल कर दी कि भाई हम पहुंच गए हैं, हमें रास्ते का पता नहीं, अब जो करें हमें लोकेशन भेज दे। ऐसे कभी इन्होंने भेजी नहीं है, मेरा तरीका था शायद, अक्सर बानियान को नहीं भी पता होता, लेकिन जवान माशाल्लाह बैठे हैं, आप बोलेंगे मेरे साथ लोकेशन भेजी, व्हाट्सएप में लोकेशन सेंड कर देते हैं। फिर लोकेशन जहां जहां हमें ले जाती है हम चलते जाते हैं। फिर जहां से लोकेशन भेजी गई होती है वो गाड़ी हमें वहीं पे लेके आ जाती है। लेकिन जो ये यूज करते हैं वो मेरा साथ देंगे, कभी कभी तो लोकेशन पहुंचा देती है और कभी कभी इतना खराब करती है, जाना कहीं हो ले कहीं जाती है। ये उनके लिए जुमला पढ़ रहा हूं जो ये कहते हैं कि हमारे लिए लोकेशन काफी है। पहुंचा सकती है। फिर हम क्या करते हैं जब लोकेशन की समझ ना आए, फिर हम इनको कॉल करके कहेंगे मास्टर साहब ये तो हमें कहीं आगे पीछे ले गई, किसी को भेजो। जुमला कह दूं, भाई लोकेशन काफी नहीं होती जब तक भेजने वाला किसी को साथ ना भेजे। जब वो साथ आएगा तो वो बताएगा। अच्छा, यकीन करें, बल्ला बिल्ला मिंबर में बैठा हूं, सिर्फ अपनी खिलाफत के लिए बात नहीं कर रहा, सिर्फ मिसाल के लिए बात नहीं कर रहा, हकीकत में ऐसा होता भी है। जब हम कॉल करते हैं ना किसी को भेजो, तो बानियान हजरात बच्चे भेज देते हैं। कभी कभी साइकिल में कोई बच्चा नजर आया, जी मौलाना फलां चौक में पहुंच गए हैं, जरा जाओ और वहां ये कलर है गाड़ी का, ये नंबर है, उनको लेते हैं। बच्चा आया साइकिल में बैठ के, हम बैठे 60-70 लाख की गाड़ी के अंदर, बच्चा बैठा 5-7 हजार की साइकिल के ऊपर। बच्चा हमें कह रहा है बड़ा मुतमईन हो के किबला मेरे पीछे पीछे आते जाए। तो जो है ये नहीं पीछे वाले साथी, बच्चा हमें कह रहा है मेरे पीछे पीछे। अब हमारी तो मजबूरी थी, कोई और तो मिला नहीं, हमने ड्राइवर से कहा भाई इसी के पीछे चल दो। अब बच्चा आगे आगे, हम पीछे पीछे। आखिरकार जब यहाँ पहुंचे, मास्टर साहब आए मुझे रिसीव करने के लिए, गाड़ी से मैं उतरा, मैं हालत तैश में गुस्से में क्या हुआ। मैंने कहा आपने बच्चा भेजा, कोई बड़ा भेज दे, कोई मोटा ताजा, कोई लंबे कद वाला, ताकि पता तो चले हमें कोई लेने आया है। आपने बच्चा भेज दिया। यकीन करें जो ये जुमला मुझे कहेंगे वो यही होगा, मौलाना आपको पता नहीं, पीछे चलने के लिए उम्र नहीं देखते, इल्म देखते हैं। इल्म देखते हैं, एज नहीं देखते। 20 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, ये नहीं देखा जाता। और ना ये कोई माना रखता है, ना कोई हैसियत रखता है, हैसियत इल्म रखता है। यही तो वजह है, हमने मोहम्मद के बाद अगर कोई घर देखा तो वो घर सिर्फ अली का घर था। हमने ये नहीं देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, हमने तो ये देखा कि इल्म किसके पास है। जो दावत फिक्र है जमाने को, अगर अली के घर का कोई
بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی بڑے کے پاس گیا ہو تو ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے دروازے میں ماشاءاللہ جتنا مجمع سج گیا ہے اور جو ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے اس سے بہتر اور بہترین صلوات آپ تلاوت کر سکتے ہیں. بالکل توجہ ہے سب. ہم ان کے پیچھے چلیں گے جن کے پاس علم. بچہ جا رہا تھا آگے آگے اور ایک مرتبہ ہمیں جھٹکا لگا کہ شاید ہمیں کہیں غلط نہ لے جائے. میں نے ڈرائیور سے کہا سر اسے روکو بھائی صحیح لے کے جا رہا ہے نا، اتنا ہم سفر کر کے آئے ہیں کہیں آگے پیچھے ہمیں کر دیا. ڈرائیور نے روک کے ایک دفعہ بھولے سے پوچھ ہی لیا بھائی صحیح لے کے جا رہے ہو نا. اسے غصہ آیا، کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں رستہ ہمارا اپنا ہے، ہم یہاں روزانہ چلتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے آنے جائیں. جو رستہ تمہیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے تم اسی کی تو دعائیں کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میرا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. وہ لوگ کون ہیں جن کا یہ رستہ ہے؟ وہ کوئی نہیں، وہ فاطمہ کے بچوں کا رستہ ہے. جن کا رستہ ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کے پیچھے چلو، رسول کے پیچھے چلو، اور اولی الامر کے پیچھے جو رسول جیسے ہیں ان کے پیچھے چلو. یہ وہ ہے جن کا رستہ تمہیں خدا کی طرف لے جائے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. اچھا میں نے ایک دو مومنین کے چہرے دیکھ لیے، ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میں اشارہ بھی نہیں کروں گا، نام بھی نہیں لوں گا. انہیں بیدار کرنے کے لیے اتنی چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں گے تو خود بخود کیا ہو جائے. اور بہار میں حدیث ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں سے منافقت دور ہوتی ہے. چلیں آگے. میں تو سمجھا تھا کہ سردی بھی ہے اور مومنین شاید میرا خیال آگے نیند پوری کر کے یہاں آئے، جو میں دیکھ رہا تھا آنے کا انداز اور بیٹھنے کا انداز، لیکن الحمدللہ سارے بیدار بیٹھے. یہ راستہ جو ہمیں ہدایت کی طرف، ہدایت کا راستہ. اچھا یہ تو خدا نے فرمایا کہ راستہ دکھانا میرا کام ہے، اور جو میں نے مثالیں بھی پیش کی کہ بچہ آگے چلا کبھی کوئی آگے چلا، کیا اللہ نے کبھی زندگی میں آپ سے کہا ہو چونکہ میرا کام ہے راستہ دکھانا اب میں آگے آگے چلتا ہوں میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ؟ راستہ ایسے دکھایا جاتا ہے نا. عادی جو راستہ دکھانے والا ہے وہ آگے چلتا ہے اور دیکھنے والا اس کے پیچھے پیچھے. کبھی اللہ نے آپ سے فرمایا ہو زندگی کے اسی موڑ پہ کبھی خدا ملا ہو کہ بھائی یہ میں چلتا ہوں میرے پیچھے پیچھے آؤ یہی رستہ ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ یا خدا تو نظر نہیں آتا، تو چلتا نہیں، تجھے کبھی ہم نے دیکھا نہیں. ادھر تو فرما رہا ہے کہ میں راستہ دکھاؤں گا ہدایت کا، تیرا کلام بھی سچا ہے، لیکن یہاں تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو کیسے پتا چلے گا کہ تیرا راستہ کون سا ہے؟ ہم تیرے پیچھے کیسے چلیں گے؟ پہلے نہیں آواز ہے خبردار، راستہ دکھانا بے شک میرا کام ہے، مگر میں بندوں کو نظر نہیں آتا. میں ہاتھی بھیجوں گا، ان کے پیچھے چلتے جو وہ وہی رستہ ہے جو میرا بتایا ہوا رستہ ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ نے جو ہاتھی بھیجے، پہلا ہاتھی، پہلا انسان جو دنیا میں بھیجا وہ ہدایت دینے والا نہیں بھیجا، ہدایت دینے والے. حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، نبی آتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہنسے کیوں آپ بھائی؟ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ رضی اللہ کا لفظ اچھا ہے یا نہیں؟ اچھا ہے نا، دعا ہے. تو میں نے ایک نبی کے ساتھ لگا دیا اور آپ ہنس پڑے، مولانا یہ کیا کہہ دیا؟
کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے بے شک اچھا لفظ ہے، لیکن جو وہاں سے ہاتھی بن کر آئے وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب رضی اللہ ایک اچھی دعا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ بھائی اسماعیل کے لیے ہم کہیں کہ راضی ہو جائے جو خود ذبیح اللہ ہے، تو جو ذبیح اللہ ہو اس کے لیے مایوب لگتا ہے ہمیں کہ ہم اس کے لیے رضی اللہ کہیں۔ جو ذبیح اللہ ہو، جب وہ علیہ السلام ہے، تو جو عین اللہ ہو، جو وجہ اللہ ہو، جو ید اللہ ہو، جو جنب اللہ ہو، جو جلال اللہ ہو، جو ولی اللہ ہو، وہ کل بھی علیہ السلام تھا، وہ آج بھی علیہ السلام۔ اس میں کل بھی درود تھا، اس میں اب بھی درود ہے۔ اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا، سارے کے سارے علیہ السلام، لیکن جب آخری نبی بھیجا اس میں تو کمال کر دیا۔ پھر وہ صرف علیہ السلام نہیں ہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ یہ آلہ ہی بتا رہا ہے، جیسا درود محمد پہ ہے ویسا درود آل محمد پہ۔ جس طرح سلام مصطفیٰ پہ ہے ویسا ہی سلام مرتضیٰ پہ۔ یہ درود پہ بڑی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، ایسا ہی آلہ ہی کو نکالنے کے مختلف طریقے اپنائے گئے۔ آپ دیکھ لیں بچپن میں اب تک تقریباً یہی سنتے آ رہے ہیں، جب بھی حضور کا نام آتا شارٹ کٹ سے اختیار کیا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے اس کا؟ زمانہ جانتا ہے اگر ہم نے درود مکمل پڑھا پھر آلہ ہی بھی کہنا پڑے گا۔ بھائی جنہیں اللہ درود میں رکھے تم انہیں نکال نہیں سکتے۔ میرا جملہ نہیں، بھائیوں کے امام شافعی کا جملہ ہے، ان کا کہنا ہے اے آل محمد، آپ کے لیے عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ مومن کی، مسلمان کی نماز قبول نہیں جب تک آپ پہ درود نہ پڑھا جائے۔ کوئی ایسے لے کر آؤ کہ جن پہ درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہ ہو، یہ صرف اور صرف محمد و آل محمد ہے۔ اچھا جب آلہ ہی نکال نہ سکے پھر ایڈ کرنا شروع کر دیا، اضافہ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں بھی آ چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و آگے ایڈ کیا۔ بھائی یاد رکھیے گا یہ 2-4 سالوں میں، یہ 2-6 مہینے میں کیا حضرت جبریل نہیں وحی کرایا ہے؟ جو آج تک درود نہیں تھا اس سے بنایا گیا، جو تھا اس میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم عظمت صحابہ کے قائل ہیں، عظمت صحابہ پہ جان بھی قربان ہے، لیکن اہل بیت کے برابر نہیں ہے۔ صحابہ نوکر ہیں، اہل بیت سردار ہیں۔ جو درود پڑھنے والے ہیں وہ اور ہیں، جن پہ درود پڑھا جائے وہ اور ہیں۔ یاد رکھنا آخری بندے کا جملہ سمجھا لیے گا، ارے صحابی عرش پہ بھی ہو تو محمد کا نوکر ہے، حسین فرش پہ بھی ہو تو محمد کا بیٹا ہے۔ فرق ہے، فرق ہے۔ گھر والے وہ ہمارے اہل سنت بھائیوں علماء کا کہہ رہے ہیں نا، گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے اور عاملہ یہ جو حضور پاک نے فرمایا حدیث نیداری الفکم مستقلائن کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ تمہارے سے مراد کون؟ کفار تھے سامنے، کون تھا؟ مسلمان تھے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے، صحابہ سامنے ہیں، اور آقا فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کتاب اور اہل بیت۔ جن میں چھوڑا جائے وہ اور ہوتے ہیں، جن کو چھوڑا جائے وہ اور ہوتے ہیں۔ فرق ہے، ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کن سے فرما رہے ہیں؟ سامنے موجود تھے، جن سے گمراہی کا امکان ہو وہ اور ہوتے ہیں، جو گمراہی سے بچانے والے ہوں وہ اور ہوتے ہیں۔ فرق ہے۔ لہذا تمام امت مسلمہ کو، حکومت پاکستان کو اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نصاب میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اہل بیت کے ذکر کو مٹایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان کافی تگودو فرما رہے ہیں اور کافی حد تک مؤثر بھی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ مطالبہ ہے ہمارا بھرپور
بلکہ ہمارا نہیں، ہمارے سے مراد مسلمانوں کا مطالبہ ہے، سب کا مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ نصاب قبول نہیں ہے جس میں ہمارے نبی کی اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، سب کا مطالبہ۔ انشاءاللہ اس میں امید ہے، امید قوی ہے کہ حکومت پاکستان اس میں نظر ثانی کرے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہدایت کا راستہ یہ انبیاء دکھائیں، کسی نبی کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ نہیں کہا، کسی کی زبان کو اپنی زبان نہیں کہا، یہ صرف اور صرف حیدر کرار کی ذات ہے، اس کی آنکھیں بھی عین اللہ ہیں، جس کا چہرہ بھی وجہ اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے۔ اچھا کچھ آباد کو یہ القاب ہضم بھی نہیں ہوتے، میں اس کی ویسے تشریح اس مقام پہ بھی یاد کر چکا ہوں کہ مولا کو عین اللہ وجہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے، وہ تشریح میں نہیں کروں گا۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، میں ایک صحابی کی زبان سے بتانے لگا ہوں کہ علی عین اللہ بھی ہے، جد اللہ بھی ہے۔ صحابی بھی کوئی عام نہیں، غیر معروف نہیں، معروف شخصیت ہے، حضرت عمر فاروق خلافت کا دور تھا حضرت کی، اور مسلمان حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں طواف کعبہ ہو رہا ہے، حضرت بھی موجود ہے، بولا امیر بھی موجود ہے، ایک جوان ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہے اور کسی نامحرم کو بری نگاہوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ علی نے قریب بلایا اور ایک تماچا رسید کیا۔ کیا ہوگا اس چہرے کا جہاں تماچا علی کا لگ جائے؟ بکھراہٹ سے گھبرایا ہوا چلتا چلتا وہ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کی ریت میں ہے، آپ کی خلافت ہے، اور مولا علی نے تماچا مار دیا۔ حضرت نے کیوں؟ جی ہمیں نہیں پتا، آپ خود چاہیے۔ حضرت اس جوان کو لے کے مولا امیر کے پاس آئے اور عرض کیا کہ علی آپ نے اسے تماچا مارا؟ علی نے فرمایا ہاں، کیوں مارا؟ فرمایا یہ نامحرم کو دیکھ رہا تھا، علی کو یہ عادتیں پسند نہیں۔ جوانوں سے توجہ چاہتا ہوں، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، علی نے دیکھ لیا اسے یہ گناہ کرتے، علی نے بلا کے تماچا مار کے بتایا جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، کچھ اور تو ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ علی حیا والوں کے امام ہے۔ جوان خاموش ہو گئے بھائی، جو ہے یہ نہیں، علی اس کے امام ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہے، علی اس کے امام ہے جس کے دل میں غیرت ہے، علی اس کے امام ہے جس کی زبان میں صداقت ہے۔ یہی وجہ ہے آذانوں میں کیا سنتے کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ ہر شرابی کبابی کا پیر علی نہیں ہے، علی کو اپنا پیر ماننے کے لیے مومن بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر سلام۔ ایک بات میں نوجوانوں سے یہاں کرنا چاہتا ہوں، اے جوانوں تم قوم شیعہ کا اثاثہ ہو، تم قوم شیعہ کا سرمایہ ہو۔ وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے جوان مہذب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے کہ جن کے جوان تعلیم و تربیت سے آئی ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں حیا ہو، یہ سوچ کے بازار میں چلا کر کہ تیری پہچان نام علی سے ہے، یہ سوچ کے گفتگو کیا کر کہ تو پہچانا مکتب جعفری سے جاتا ہے۔ آنکھوں میں حیا نہ ہو اور کہلوائے علی والا، چھوٹا وہ بڑی بات ہے، یہ منافقت ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ شیعہ وہ ہے جو اندر سے بھی ایک ہو، باہر سے بھی ایک ہو، اندر سے بھی صاف ہو، باہر سے بھی صاف ہو۔ علی والا کہلوانا ہے تو ایسا بن، علی فرمائے جو میرا ہے۔ میں یہاں منبر پہ بیٹھ کے کہوں میں علی والا، میں علی والا، یہ کمال نہیں۔ علی فرمائے یہ میرا ہے تو کمال یہ ہے، علی فرمائے۔ آنکھوں میں حیا ہو۔ ایک جملہ میں کہوں گا معذرت کے ساتھ، دل پہ گرام سے تو معاف کیجیے گا، کردار، گفتار، رفتار ایسی ہونی چاہیے اگر تمہارے ہمسائے میں کوئی مومن رہتا ہو اور اسے کہیں دور جانا پڑے اور اس کا کنبہ ہو پیچھے، مسافر بننے والا ہو، دور سفر پہ جانا چاہتا ہو، پریشان ہو، میری جوان بیٹیاں ہیں،
اکیلی رہے گی، وہ مطمئن ہو کے جائے کہ میں اپنی بیٹیاں ساتھ والے ہمسایہ مومن کے گھر میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ایسا اگر ہے تو شکر ادا کر خدا کا کہ تیرے دل میں جو اس نے شمع ولایت کو روشن کیا تھا وہ روشنی تیرے پورے وجود پہ چھائی ہے، اور اگر ایسا کردار نہیں تو ایسا بننے کی کوشش کر تاکہ امام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ کردار نہیں تو کچھ نہیں، کردار سب بات ہے بھائی، کردار نہیں۔ مولا امین نے فرمایا اس کو میں نے تماشا مارا ہے، میں نامحرم کو دیکھ رہا تھا اور علی کو یاد میں پسند نہیں ہے۔ اب جملہ سنبھالی کا میں عین اللہ ید اللہ کی بات کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا اس جوان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، اب عبداللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی آنکھوں نے گناہ کرتے تجھے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھوں نے تجھے سزا دی ہے، اب اللہ کا گناہگار بندہ کیا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ مولا امین کے ہاتھوں کو ہاں البتہ سوائے رسول خدا کے پاک پیغمبر کے ہاتھوں کو بھی اللہ نے ایک مقام پہ اپنا ہاتھ کہا، آقا کی زبان کو اپنی زبان کہا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حبیب جو پتھر آپ نے پھینکے تھے وہ آپ نے نہیں، وہ میں نے پھینکے تھے، حالانکہ پھینکے تو نبی نے تھے، مارے تو نبی نے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے پتھر مارے ہیں، کیا مطلب؟ کیونکہ مرضی اس کی تھی، جب مرضی اس کی تھی گویا اللہ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے بھائی آپ یہیں کام ہو رہا ہے، آپ میری باتیں سمجھ، جب مرضی اللہ کی تھی تو گویا ہاتھ بھی ہے اللہ نے۔ پھر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے، یہ وحی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ تو مصطفیٰ کی زبان کا یہ معیار ہے نا، گویا اللہ نے اپنی زبان کہہ دیا، یہ میرے حکم کے بغیر نہیں بولتا۔ نبی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کی زبان کو بھی اپنی زبان کہا، کوئی سمجھ میں نہیں آتا یہ اللہ اپنے حبیب کے ہاتھوں سے اور زبان سے کروانا کیا چاہتا ہے؟ یہ زبان بھی میری ہے، یہ ہاتھ بھی میرے ہیں، یہ تو غدیر کے میدان میں پتا چلا، من کنتو کہلوایا اس زبان سے، ہاتھوں پہ اٹھایا محمد کے ہاتھوں سے، تو بتانا یہ چاہتے ہیں مصطفیٰ خبردار علی کو مولا میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ ہاتھ اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، گویا علی کو مولا بھی اللہ نے۔ تو گویا ازل سے ابد تک یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ شاکر اور کافر کا رستہ چلتا رہے گا، کون شکرانے کے رستے پہ چلتا ہے اور کون کفرانے کے رستے پہ چلتا ہے۔ جو امام رحمان کے رستے پہ چلے، جو ہادی برحق کے رستے پہ چلے وہ شکر کے رستے پہ ہے، جو شیطان کے رستے پہ چلے وہ کفر کے رستے پہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کرنے والا، ادھر سے گمراہ کرنے والا شیطان بھی آ گیا، ابلیس بھی آ گیا۔ یہاں ابراہیم نبی آئے، وہاں نمرود آ گیا، یہاں موسیٰ نبی آئے، یہاں فرعون آ گیا، یہاں مصطفیٰ آئے، یہاں ابو جہل ابو لہب آ گئے، یہاں علی آئے، یہاں حسن آئے، یہاں حسین آئے نبیوں کے وارث بن کر، یہاں یزید آیا ابلیس نمرود فرعون کا وارث بن کر، یہ سلسلہ چلتا رہا، جو ان کے رستے پہ چلے گا وہ شکر کا رستہ ہے، جو ان کے رستے پہ چلے گا وہ کفر کا رستہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ ہر دور میں ہادی پر حق کا ہونا ضروری ہے، حجت خدا کا ہونا۔ آج جس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس امام سے منسوب آج کی مجلس ہے، جن کا پرسوں روز شہادت بھی ہے، یہ امام بھی خدا کی طرف سے اسی ہدایت کی کڑی میں سے ہے جو امامت کی 7ویں کڑی کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ امام کی ذات پر سلام ہے۔ میدان غدیر میں جو آقا نے اعلان فرمایا تھا اس سے ولایت علی کا اعلان نہیں،
بلکہ یوں کہوں ختم نبوت کا بھی اعلان تھا اور آغاز امامت کا بھی اعلان تھا۔ علی ولی اللہ دلیل ہے ختم نبوت مصطفیٰ کی۔ ختم نبوت میں پہلے بھی کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ کافی وائرل بھی ہوا میرا یہ میسج، آج پھر یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی غیر آپ کے حق میں 2-4 آیتیں پڑھ لے اس سے اپنا لیڈر نہ بنا لیا کرو جوانوں۔ جو ہے بھائی وہ روایتیں پڑھ رہے ہیں مولا پیر کے فضائل میں، آل محمد خاندان ہی ایسا ہے کہ دشمنوں نے بھی فضائل پڑھے۔ میں یزید کے جملے دکھا سکتا ہوں جو اس نے آل محمد کی شان میں پڑھے، کہ یزید اب اچھا ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے بتائیے کہ ابو جہل رسول اللہ کو صادق نہیں مانتا تھا؟ جی مانتا تھا۔ امین نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا۔ عبداللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا؟ کیا جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اعلان ہو گیا بھائی ابو جہل جہنم میں ہے پکا، جبکہ وہ مصطفیٰ کو صادق بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کو امین بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا بھی قائل ہے، مصطفیٰ کو عبداللہ کا یتیم بھی مانتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا بھی مانتا ہے، آمنہ کا لال بھی مانتا ہے، پھر بھی جہنم میں۔ آپ کہیں گے مولانا صورت کی تعریف کرنا کمال نہیں، سیرت پہ چلنا کمال ہے۔ صورت کی تعریف ہے دشمنوں نے کی ہے، یزید نے کی، لہٰذا اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی غیر شیعہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے یہ کرنا، لیکن وہ شیعت کا لیڈر نہیں بن جاتا۔ حال ہی میں ایک صاحب نے یام فاطمیہ کو بدعت کہا، نعوذ باللہ، انہی صاحب نے جن صاحب سے نوجوان متاثر ہوئے پڑے، اور ان کا ہی یہ جملہ ہے، میں نے خود سوشل میڈیا پہ سنا، انہوں نے کہا شیعوں کا عقیدہ امامت ختم نبوت کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا زمانے والوں، عقیدہ امامت ہی دلیل ختم نبوت ہے۔ تمہارے پاس جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کلمے سے نبی کی نبوت تو ثابت ہے، ختم نبوت ثابت نہیں۔ بھائی کل کو کوئی آئے اس کلمے کے آگے اضافہ کرے، کسی کی نبوت کا اعلان کر دے، بھائی محمد بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے، کیا کر سکو گے؟ تمہارے کلمے میں نبوت ہے، ختم نبوت نہیں۔ سنو ہمارا کلمہ، نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ہم نے فل سٹاپ نہیں لگایا بلکہ فوراً کہا ہے علی ولی اللہ، تو جملہ کہنے تو علی ولی اللہ اعلان ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، ولایت شروع ہو گئی۔ نعرہ حیدری، بہت اکرام کرو۔ جو علی کردار میں نبی جیسے تھے، جو علی گفتار میں نبی جیسے تھے، جو علی رفتار میں نبی جیسے تھے، جس علی کا خون نبی کا خون ہے، جس علی کا گوشت نبی کا گوشت ہے، جس علی کا اٹھنا نبی کا اٹھنا ہے، جس علی کا کھانا نبی کا کھانا ہے، جس علی کا سونا نبی کا سونا، سوائے نبوت و امامت کے رشتے کے، سوائے استاد اور شاگردی کے رشتے کے کوئی فرق نہیں ہے نبی اور علی میں۔ تو جملہ کہنے دو نا، جب نبی جیسا علی نبی نہیں بن سکتا تو ایسا ویسا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ دلیل ہے ختم نبوت کی علی ولی اللہ۔ یہ قدیر میں جو سلسلہ امامت کا آغاز ہوا ہے یہ ختم نبوت کا اعلان ہے۔ اسی میں سے ایک نام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بظاہر امام 14 سال قید میں رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں قید میں بھی رہے حجت خدا، پھر بھی زمانہ ایسے ہی مستفید ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں غیبت کے پردے میں رہ کے زمانہ مستفید ہوتا ہے۔ حجت خدا کے اپنے اثرات ہیں، حجت خدا کی وجود کے اپنے برکات ہیں۔ اس زمانے میں استفادہ کیا۔ ہمارے ہاں ہادی برحق کی علامت حکومت نہیں ہے، ہمارے ہاں ہادی برحق کی علامت منبر نہیں ہے۔
کبھی منبر کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا. جاہل جاہل ہوتا ہے چاہے منبر پہ کیوں نہ ہو، عالم عالم ہوتا ہے چاہے گھر میں کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام موجود تھے اور خطبہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے، امام سے پہلے یزید کا نمائندہ کرائے کا خطیب ایک منبر والی بلند جگہ پہ کھڑا تھا. تو آقا نے فرمایا تھا اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں. حالانکہ منبر تھا اور مولا کیا فرما رہے لکڑیوں کا ڈھیر. یہ مزاج آل محمد ہے، منبر بنانے پہ آئے تو پالانوں کا بنا لیتے ہیں، نہ مانے منبر کو تو منبر کو بھی منبر نہیں مانتے. تو نتیجہ تو یہی نکلتا ہے نا، ہر وہ منبر جہاں سے حق بیان نہ ہو وہ منبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوگا. معیار وہ گفتگو ہے جو کی جاتی ہے، نہ کہ لکڑیاں. سمجھو ہے تو لہٰذا ہمارے ہاں معیار منبر نہیں، معیار حکومت نہیں، معیار تخت و تاج نہیں. امام ہادی آتی ہے چاہے گھر میں ہو چاہے زندان میں ہو. جس طرح نبوت کے منکروں نے نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف وار کیے، اسی طرح امامت کے منکروں نے امام کے مقابلے میں مختلف وار کیے. نبیوں کو بھی اللہ نے پھر معجزے عطا کیے، ائمہ کو بھی معجزے عطا کیے. معجزہ دلیل ہے کہ یہ ہادی برحق ہے، یہ نمائندہ الہی ہے. ایک ایسا میدان ہے جو نبی کے لیے بھی سجا، امام کے لیے بھی سجا. نبی یوسف ہے، امام موسیٰ کاظم، اور وہ میدان کردار میں شکست دینے کا میدان تھا. حجت خدا زلیخا کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا سنا بھی ماشاءاللہ. اب تو ماشاءاللہ وہ فلم بھی ہے، ہر بچے نے بھی یقیناً اس کی نظروں سے اس کے ذہن میں یہ واقعہ موجود ہوگا. زلیخا جب آئی اور اس نے 7 دروازے بند کر دیے، حجت خدا اندر موجود ہے اور نعوذ باللہ یہ شیطانیت کی طرف مائل کرنا چاہتی، مگر چونکہ خاص سے خدا بندہ تھا، خاصان خاص تھا، چونکہ نمائندہ الہی تھا، چونکہ دل میں خدا کا خوف تھا. چاہے ایک جملہ میں یہ عرض کروں گا، زلیخا گو کے نبی کی نبوت کو نہیں مانتی تھی. زلیخا وہ نبوت کا مقام نہیں سمجھتی تھی، نہیں سمجھتی تھی تو یہ قلم اٹھایا نا. اس نے کیا کیا، وہ جو بت بنا ہوا تھا نا، وہ بندے کا بنایا ہوا خدا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ میرا خدا مجھے نہ دیکھ سکے. میں کہوں گا اے مسلمان، زلیخا کا جو یقین تھا کہ یہ میرا خدا ہے، اس سے شرم کے مارے پردہ ڈال دیا. کم از کم اس سے خدا کا حیا تو تھا نا. جب تو نے تنہائی میں یہ ایمان و عقیدہ رکھا کہ میرا خدا وہ ہے جس کی آنکھوں میں پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، جو ہر وقت موجود ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی سوچا میں جو کر رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے؟ زلیخا سے سمجھ لیجئے اتنا سبق. خیر، حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے توڑنے کا ارادہ کیا، پہلا دروازہ بڑی مشکل سے کھولا، باقی دروازے سے بہت کھلتے. خدا کا پیغام ہے، ایک قدم تو میری طرف اٹھا، ناممکن نہیں ہے، تو اٹھا، آگے سارا رستہ ہموار کرنا میرا کام ہے. لیکن پہلے اس شکرانے کے رستے پہ چل تو صحیح، اگر نہ چلے گا تو کفران کا رستہ ہے، کفر کا رستہ. یہی واقعہ من نوعان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. حاکم وقت نے کہا کہ دنیا اس کے فیوز و برکات سے آشنا ہو چکی ہے، جو کرو، علم میں تو ہم شکست نہیں دے سکے، کردار میں اسے مار دو. زندان میں ایک بدکار عورت کو بھیجا جاؤ، اور نعوذ باللہ اگر کوئی شیطانی کام ہو تو ہمیں بلاؤ اور ہم حملہ کریں گے. بدکار عورت، فاحشہ عورت آئی امام کے زندان میں. کیا جانتی نہیں تھی وہ کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے؟ جب آئی کیا دیکھا، آنکھیں اٹھا کے بھی فرزند زہرا نے نہیں دیکھا. بس توجہ یہاں رکھیں بھائی، توجہ یہاں رکھیں، موسم چلتا رہے گا. موسموں کی فکر وہ کریں جن کے پیر موسمی ہوتے ہیں. توجہ ہے، لہٰذا یہ ذکر ہوتا رہے گا. بس میں کلوز کروں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا. توجہ بس یہاں رکھیے گا، دائیں بائیں نہ توجہ. صلوات پڑھیں محمد
حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دربار میں زندان میں جب وہ خاتون آئی، حضرت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور بے شک وہ فاحشہ گناہ کی نیت سے آئی تھی، لیکن آقا عبادت میں اس قدر مگن رہے، وہ اتنی متاثر ہوئی کہ جب آئی تھی تو فاحشہ تھی، اٹھ کے گئی تو عابدہ بن کے گئی۔ میں یہ جملہ کہوں، یا نبی اللہ ہے یوسف علیہ السلام، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، کوئی شک نہیں، لیکن آپ کے قید، آپ کے اس تنہائی کے عالم میں زلیخا ساتھ تھی، آپ جب دور ہوئے خود تو پاک رہے، زلیخا جیسی تھی وہ ویسی ہی رہی۔ یہ کمال کردار امامت کا ہے، بدکار آئی امام خود بھی پاک رہے، نجس کو بھی پاک بنا کے واپس لے جائے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں کوئی بھی آ جائے وہ پاک ہو کے یہاں سے جاتا ہے۔ بس جوانوں اپنا کردار ایسا بناؤ، تم متصل ہو درگاہ آل محمد سے، تم متصل ہو بارگاہ امام زمانہ سے، خود کو ایسا بناؤ یہ نہ ہو کہ حق پر رہتے ہوئے بھی حق کو نہ پہچان سکو۔ امام کا سپاہی بننے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جس کے دل میں امام کے کردار کی جھلک موجود ہو۔ بس اہل عزا بات ختم کریں، یہ مجلس ہے اس امام کی جو 14 سال کا قیدی ہے۔ بس کوشش کرنا مسائل میں میرے ساتھ ملے، میں بات انشاءاللہ جلدی ختم کروں گا۔ پہلے دعا کرو کہ اللہ کرے کسی بیٹی کا باپ قید خانے میں نہ جائے۔ اگر ایسا وقت آ جائے جب عید کا دن ہو وہ باپ گھر لوٹ آئے، میں کہوں گا 4 قیدیں امام کو ملی، 14 سال بنتے ہیں، 14 سالوں میں 28 عیدیں معصومہ کم نے دیکھی تھی۔ میں قربان بی بی تیری غربت پہ ایک عید پہ بھی بابا نہ مل سکا۔ ازادارو بھائی، اس رجب کو میرے مولا کو زہر ملی، 3 دن تک میرے مولا اس زہر سے تڑپتے رہے۔ یہ زہر فاطمہ کے بڑے بیٹے کو بھی ملی تھی، لیکن عجب نہیں، یہ جملہ کہہ دوں، مولا حسن کو جب زہر ملی وہ دشت سنبھالتے ہوئے بی بی ام فروا کے حجرے میں آئے، قاسم کی اماں مجھے سنبھال، میرے قاسم کو میرے سینے سے لگا۔ میں کہوں گا یا حسن مولا آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو زہر ملی، آپ کو سنبھالنے کے لیے بہنیں موجود تھی، آپ کی زوجہ موجود تھی۔ میں قربان رضا کے بابا پہ، ارے جس کو زہر ملی 3 دن تک کوئی بیٹی پاس نہ آئی، کوئی بیٹا پاس نہ آیا، زندان میں تڑپتا رہا میرا مولا۔ اجرکم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ہارون میں، اس نے سپاہی کو بھیجا انگوروں میں زہر ملا کے، جاؤ موسیٰ ابن جعفر کو کھلاؤ۔ ابھی ایک دانہ کھایا تھا، آقا کا جگر پھٹنا شروع ہو گیا، فرمایا جا ہارون سے کہہ دے تیرا مقصد پورا ہو گیا، ارے میری بیٹیاں یتیم ہونے والی ہیں۔ بس عزادارو آ گیا 25 رجب کا دن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جنازہ آئے گا، کوشش کرنا سارے کندھا دینا، یہ اس غریب کا جنازہ ہے جسے اٹھانے کے لیے کوئی بیٹا نہ آیا، ہر بغداد کے مزدوروں کو بلایا گیا۔ بس عزادارو آخری جملہ پڑھو، 4 جنازے ایسے ہیں جو علی کے گھر سے جب اٹھے تو قیامت کا منظر تھا۔ پہلا جنازہ محمد کی زخمی بیٹی کا، اجرکم اللہ، جو رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں سے نکلا۔ دوسرا جنازہ بطول کے زخمی بیٹے کا جو 3 دن تک تختے صحرا پہ پڑا رہا۔ تیسرا جنازہ شام کی 4 سالہ قیدر کا جسے اللہ جانے سجاد نے کیسا اٹھایا۔ یہ چوتھا جنازہ لے آؤ تابوت، یہ چوتھا جنازہ میرے ساتھ میں مولا کا ہے۔ عزاداروں جو بغداد کے پل پہ رکھا گیا، کہتا رہا رضا مولا آئیے بابا کا جنازہ اٹھائیے۔ آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں جب بھی کسی گھر سے جنازہ اٹھایا جائے اس میت کی بہنیں بیان کرتی ہیں، اس کی بیٹیاں بیان کرتی ہیں، ہائے کون تھا جو موسیٰ کاظم کی لاش میں بیان کرتا، ان زنجیروں نے ماتم کیا، ان کڑیوں نے ماتم کیا، ماتم حسین۔